لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اعلان جہاد کریں, لوگ کہتے ہیں یہ کریں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دعا اور بد دعا ان دو چیزوں پہ ہم چلیں گے. مودھی کے لیے بد دعا کریں گے, کشمیریوں کے لیے دعا کریں گے. جہاں تک مسئلہ ہے لڑائی کا, جہاد کا, فائٹ کا, تو وہ ریاست فیصلہ کرے گی. وہ کام آرمی کا ہے, وہ حکمرانوں کا ہے. کیونکہ اپنے طور پر جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے اگر کوئی لڑنا شروع کر دے تو اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے صحیح کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا, آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ بن کے ہمیں اکسا رہا ہے. ایسے بڑے کیسز ہوتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ میں ان کو مار دیا جائے. پھر کتنی طاقت ہے لڑنے کی. بنی اسرائیل نے فرعون کا ظلم برداشت کیا, ان میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. اگر وہ فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاتے مسلح تو وہ تو اس سے بھی جاتے. کیا کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے, کوئی سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں. یہ تمام امور پہ جب تک انسان کو مکمل بصیرت نہ ہو وہ بات نہ کرے تو اچھا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہے. یعنی جس چیز کی آپ کو مہارت نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں معلومات, مہارت سے شرعی مسائل سے تو واقف ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا, ان حالات میں فرض ہوتا ہے بشرطے کہ یہ شرطیں پائی جائیں. اتنے مسائل تو علماء کو پتہ ہیں, لیکن یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی. یہ حالات تو پائے جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ماضی میں آپ دیکھیں جہاد پر بیان ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص اٹھ کے کہیں بھی جہاد کے نام پہ اپنے مطلب پورا کرنا شروع کر دیتا تھا. کبھی کسی کو مار دیا, کبھی کسی کو مار دیا, اور لیبل لگا دیا کسی جہادی تنظیم کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ بہت حساس ٹاپک ہے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ لوگ تو ویڈیو شیئر کر کے جہاد کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. جہاد تو فرض ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. کون کرے گا, کیسے کرے گا, یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو وہاں کے حالات کا بنفس نفیس مشاہدہ کر کے آئے ہیں, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی سے پوری طرح واقف ہیں کہ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے اور کس نے لڑنا ہے اور کس کی کسٹڈی میں لڑنا ہے, کس کی کمانڈ میں لڑنا ہے. یہ چار باتوں کا جب تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے چپ رہنا ضروری ہے. نہ تو جہاد کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو آپ مخالفت بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ یہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس پہ ملامت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو معلومات نہ ہو. اس لیے جو کر رہا ہے اس کو بھی ٹھیک سمجھیں, جو نہیں کر رہا اس کو بھی ٹھیک سمجھیں. جس کے سامنے پوری صورتحال ہو, یہ جو میں نے بتایا کہ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے, کون لڑے گا اور کس کی کمانڈ میں لڑے گا, یہ چار سوال جس کے حل ہو گئے وہ یہ کام کرے, بہت اچھی طرح سے کرے. جس کے پاس ان چار سوالوں کا جواب نہیں ہے تو ایسا ہی اٹھ کے ایک پھڈا شروع کر دینا اور ایک لڑائی شروع کر دینا جس میں اس بات کا خطرہ ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ حالات خراب نہ ہو جائیں, تو میرے بھائی یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بہت بڑا ظالم. عبد الرحمن ابن عشس حجاج ابن یوسف کی فوج کے کمانڈر تھے. حجاج ابن یوسف نے عبد الرحمن ابن عشس کو بھیجا لڑائی پہ, جہاد پہ. ملک فتح ہو گیا, بہت بڑی فوج تھی عبد الرحمن ابن عشس کی کمانڈ میں. حجاج نے حکم دیا کہ اگلے ملک پہ بھی حملہ کرو. عبد الرحمن ابن عشس نے کہا کہ ابھی ہم میں طاقت نہیں ہے, فوج تھکی ہوئی ہے. حجاج نے کہا جانا پڑے گا. عبد الرحمن ابن عشس نے اپنی فوج کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی ظالم ہے, آگے جانے کے بجائے اسی کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہو جائیں, ہم اسی کو کیوں نہ مار دیں, یہ تو ہمیں رعایت نہیں کرتا.
حجاج ظالم بھی تھا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, ساری دنیا مانتی ہے ظالم تھا. عبد الرحمن ابن اشعث کی فوج میں بڑے بڑے تابعین, صحابہ, مجاہدین تھے. عبد الرحمن ابن اشعث نے یو ٹرن لیا اور حجاج ابن یوسف پر حملہ کر دیا, لیکن حکومت تھی حجاج بن یوسف کی. حجاج ابن یوسف غالب آ گیا اور 1,00,000 سے زیادہ علماء, صلحاء اور مجاہدین کو حجاج نے قتل کیا ہے. یہ تو وہ تھے جو بغاوت میں شریک ہوئے تھے اور جن کے بارے میں شبہ بھی تھا نا کہ یہ مستقبل میں میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, ان کو بھی مار دیا. عالم اسلام میں اتنے بڑے بڑے صحابہ, تابعین اور بڑے بڑے قراء اور علماء کا قتل اتنی بڑی تعداد میں اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے آج تک نہیں ہوا ہے, کہا جاتا ہے آج تک نہیں, کسی کو معاف نہیں کیا اس نے. تو اس سے عالم اسلام کو طاقت ملی اور کمزور ہو گیا, کمزور ہو. تو جو جہاد کا منکر ہے وہ کافر ہے, اور ان حالات کا اصل علاج بھی جہاد ہی ہے. یہ جو ظالم ہے نا, یہ کشکول سے آپ امن کی بھیک مانگیں تو دنیا میں کبھی بھی بھیک سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. دیکھو بھیکاری جب کچھ مانگتے ہیں تو بھیک سے ان کو اگر کچھ مل بھی جاتا ہے تو چونی اٹھنی سے زیادہ نہیں ملتا, وہ بھی آپ نے کسی کا صدقہ ود کا نکالا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور کل آپ کو چندہ دینا شروع کر دے. تو ہم جو کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے کہ یہ کشمیریوں پہ ظلم کو بند کیا جائے, اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. تھوڑی بہت کچھ تھوڑا سا ہمدردیاں لوگوں کی ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. اصل تو ہر چیز کا علاج جہاد ہی ہے, اس قسم کے مظالم کا. لیکن یہ میں نے بتایا کہ 4 چیزوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. کون کرے گا, کس سے لڑنا ہے, کہاں لڑنا ہے, کس کی کمانڈ میں لڑنا ہے. تو یہ حکومت زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت تو نہیں کر رہی. جو جس چیز کا اہل ہو اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نااہل ہو وہ کرنا شروع کر دے. محلے میں ایک ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, 8 بجے کلینک کا ٹائم ہے, وہ 10 بجے پہنچتا ہے, دوائیں بھی جلدی لکھ کے دے دیتا ہے, وہ علاج نہیں کر رہا لوگوں کا. جتنے مریض روز دیکھنے چاہیے ان میں سے صرف 5 دیکھتا ہے, باقی کو گھر بھیج دیتا ہے. تو آپ نے کہا چونکہ ڈاکٹر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو انجینئر کو بٹھا دو وہاں کے علاج کرانے کے لیے. تو وہ تو اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. اسی کو کہا جائے گا, اسی کے خلاف مظاہرے ہوں گے, اسی کے خلاف احتجاج ہوگا. بھائی تو اپنی ذمہ داری پوری کر, کیونکہ ہمارے پاس اس محلے میں آپ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر ہے نہیں. تو آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے, فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ دکھائیں بہادری کے جوہر. اور الحمدللہ فوج دکھا رہی ہے. بہت کچھ سوشل میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا, ہر چیز آپ کو بتا کے نہیں کی جاتی, لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہمیں جس دن بلایا لڑنے کے لیے ہم انشاءاللہ لڑائی کے لیے بھی جائیں گے. اس میں ہم اپنی فوج کے قدم بقدم ہیں, ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. جس دن ہمیں کال کی گئی, جس دن ہمیں بلایا گیا, اس وقت ہم اپنی ذمہ داری اگر پوری نہ کریں پھر ہم یقیناً اپنے ملک کے غدار, اپنی قوم کے غدار, اپنے کلمہ گو مسلمانوں کے غدار کہلائیں گے. تو یہ تو ایک بات تھی جو کشمیریوں کے بارے میں میں نے آپ سے کہی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ حالات خراب ہوتے ہیں, شام کے حالات خراب ہوئے, عراق کے حالات خراب ہوئے. اس میں حالات کو سدھارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اس کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو نہیں ہوتی. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ حالات خراب کرنے والا کون ہے. ہمارے ہاں تو خبریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس نے اس پہ ڈال دیا, اس نے فلاں پہ ڈال دیا, کسی نے داعش پہ ڈال دیا, کسی نے طالبان پہ ڈال دیا, کسی نے فلاں پہ. ہے کون, یہ ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمارے ادارے بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, حکومت خود لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے, حکومت کو پتہ ہے کرنے والا کون ہے. بعض دفعہ سیاسی لیڈروں پہ حملے ہوتے ہیں, وہ حملے خود کروائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کمپنی کی مشہوری کے لیے. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ اتنے دنوں سے وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا تو وہ لوگ ان کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک قاتلانہ حملہ کروایا, اس کو بولا بھائی دیکھ دروازے پہ گولیاں مار کے بھاگ جانا. تو ہم ترس کھا رہے ہوتے ہیں یار, بال بچے. تو سوشل میڈیا سے نہیں پتہ چلتا آپ کو, فیس بک سے, کہ ہو کیا رہا ہے.